بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کی دعا کے حوالے سے بہت سارے لوگوں نے سوال کیا ہے کہ آج کی رات سے دوسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے، تو دوسرے عشرے میں ہم کون سی دعا پڑھیں، ہم کون سی دعا کا اہتمام کریں، کس عمل کا اہتمام کریں۔ دعا میں آپ کو بتانے والا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ یہ بات خوب سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، یعنی 3 عشروں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا ہے۔ اب اللہ رب العزت کے جو بندے ہیں وہ بھی 3 قسم کے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کے مقرب ہے، تو یہ پہلا عشرہ ان لوگوں کا ہے۔ جب پہلا عشرہ شروع ہوتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کو سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر دوسرے قسم وہ لوگ ہیں جو گناہگار ہیں، لیکن اتنے بھی گناہگار نہیں ہے کہ ان کے اوپر جہنم واجب ہو چکی، بلکہ گناہگار ہیں البتہ ان کے اوپر جہنم واجب نہیں ہو چکی، تو یہ دوسرا عشرہ ان لوگوں کا ہے۔ اس کو مغفرت کا عشرہ کہا جاتا ہے۔ پہلے عشرے کے اندر یہ لوگ عبادت کرتے، اللہ رب العزت کو راضی کرتے کرتے جب دوسرا عشرہ شروع ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت یہ جو چھوٹے گناہگار ہیں ان کی بھی مغفرت فرماتے ہیں۔ پھر تیسرا عشرہ جب آتا ہے تو یہ ان گناہگاروں کا عشرہ ہے کہ جن لوگوں پر اللہ رب العزت نے جہنم واجب کر دی۔ تو جن لوگوں پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے تو تیسرا عشرہ ان کا ہے کہ جب یہ 2 عشروں میں اللہ رب العزت کو راضی کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، تو پھر تیسرے عشرے میں اللہ رب العزت ان کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرماتے ہیں۔ یاد رکھیے رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس شخص کو اس مہینے کے اندر بھی جہنم سے چھٹکارا حاصل نہ ہو جائے اور جنت حاصل نہ کر لے، تو ایسے شخص کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آتی ہے اور بڑے سے بڑے گناہگار آدمی کو بھی اللہ رب العزت معاف فرماتے ہیں۔ لیکن جس آدمی کی اس مہینے کے اندر بھی مغفرت نہ ہو جائے تو پھر ایسے شخص کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا فرمائی، جو ملائکوں کے سردار ہے اور امام الانبیاء، جو تمام انبیاء کے سردار ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اس پر آمین کہا ہے۔ تو پھر ایسی شخص کی ہلاکت میں کیا تردد ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو جائے، تو اس پر امام الانبیاء رحمۃ للعالمین نے آمین کہا ہے۔ تو ایسے شخص کی ہلاکت میں کوئی شک نہیں ہے، لہٰذا یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں آپ کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص دعا کسی عشرے کے حوالے سے ثابت نہیں ہے، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ 4 کاموں کی کثرت کریں۔ نمبر 1 کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرے، نمبر 2 کہ استغفار کی کثرت کرے، نمبر 3 جنت کی طلب کرے، نمبر 4 جہنم سے پناہ مانگے۔ تو یہ 4 کام جو ہے آپ کثرت سے کریں، جب پہلا روزہ شروع ہوتا ہے آخر تک آپ یہ 4 کام کریں، اور اس کے لیے آپ یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ آپ یہ دعا کثرت سے مانگیں، اور یہ جو دوسرا عشرہ ہے مغفرت کا عشرہ، اس میں آپ استغفار کی کثرت کریں اور یہ دعا کثرت سے مانگیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر کسی کو یہ یاد نہیں ہوتا تو آپ صرف استغفر اللہ پڑھیں، آپ صرف استغفار کی کثرت کریں، جیسے کہ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرے، استغفار کی کثرت کرے، جنت کی طلب کرے اور جہنم سے پناہ مانگے۔ آپ ان دعاؤں کی کثرت کریں، اور اس کے علاوہ آپ رمضان المبارک میں ہر قسم کی گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، وگرنہ جس طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ثواب زیادہ ہوتا ہے، اگر ہم ایک نفل پڑھتے ہیں تو اس کو فرض سے تبدیل کیا جاتا ہے، اور ایک فرض اگر ہم پڑھتے ہیں تو 70 فرضوں کا ثواب دیا جاتا ہے، کوئی ایک نیکی کرتے ہیں تو 70 نیکیوں کا ثواب ہمیں دیا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس طریقے سے اس کا عذاب بھی سخت ہوگا۔ تو لہٰذا اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔